ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ تربیہ کسے کہتے ہیں، کانسیپٹ آف تربیہ جو ہے وہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے۔ تربیہ کو اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو ایک لفظ جو لوگ عموماً کہتے ہیں جو کہ تربیہ نہیں ہے وہ ہے ٹریننگ۔ تربیہ از ناٹ ٹریننگ، تربیہ از ایکچولی مینٹرنگ۔ تربیہ کے لیے جو انگریزی کا سب سے درست لفظ ہے وہ ہے مینٹرنگ، ٹھیک ہے۔ اور تربیہ کیا ہے؟ تربیہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو یا کلاس روم کے بچوں کو پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ تربیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں ان پہ یہ پابندی لگاؤں کہ یہ غلط ہے، تم یہاں نہیں جاؤ گے، اور یہ صحیح ہے اور تم لازماً یہ کرو گے۔ تربیہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر انسان اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اپنے اختیار کا درست استعمال کرے۔ میکنگ پیپل سینسیبل ان دیئر چوائسز، میکنگ پیپل رسپانسبل اینڈ سینسیبل ان دیئر چوائسز۔ یہ جو نماز جو ہے وہ اس کی چوائس بن جائے اور برے کام اس کی چوائسز میں نہ رہیں۔ اس وقت اگر میں کسی بچے، فرض کیجئے کہ ایک بچہ اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ میں اس کا ابو ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، تو یہ تربیہ نہیں ہے، یہ تربیہ نہیں ہے۔ تربیہ یہ ہے کہ وہ نماز اس کی پسند بن جائے۔ اگر کوئی بچہ اس لیے اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ اچھا کام یا تو خوف کی وجہ سے کر رہا ہے یا انعام کے لالچ میں کر رہا ہے، تو یہ بھی تربیہ نہیں ہے۔ تربیہ یہ ہے کہ وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے اچھا کام اچھا لگتا ہے، وہ اچھے کام کو خود کرنا چاہتا ہے، وہ اچھے کام کو اون کرتا ہے۔ تو تربیہ جو ہے، اگر میں تربیہ کی کچھ ڈیفینیشنز آپ سے شیئر کر لوں، تربیہ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یہ تربیہ ہے۔ یہ تربیہ کا ایک اور معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل، جسے ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، وہ کسی انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے دو اسٹینڈرڈز تربیہ کے، یا دو کہہ لیجئے معیارات تربیہ کے میں نے ابھی بیان کیے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یعنی اس کی وشز جو ہیں وہ اچھی ہو گئیں، بیوٹیفل وشز، پیور انٹینٹ، ٹھیک ہے۔ انٹینٹ کی پیورٹی اگر اچیو ہو رہی ہے تو تربیہ ہے، اس کی وشز اچھی ہو رہی ہیں تو تربیہ ہے۔ چاہتا تو وہ کچھ اور ہے اور ہم اس سے کرواتے کچھ اور ہیں کسی طرح سے، یہ تربیہ نہیں ہے۔ جو کام میں نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن وہ اس کی چاہ نہیں بنا ہے، وہ اچھا کام جو میں اپنے بچے کو کسی نہ کسی طرح سے کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، دھونس سے، دھمکی سے، ڈرانے سے یا لالچ سے، خوشامد سے، تعریف سے، لیکن وہ کام اس کی اپنی چوائس نہیں بنا، اس کو تربیہ نہیں کہتے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا کام کسی نہ کسی طرح کرا لینا تربیہ نہیں ہے، بلکہ اچھا کام اس کو اچھا لگنے لگے، یہ تربیہ ہے، ٹھیک ہے۔ خود احتسابی، ہاں دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے، خود احتسابی کا عمل کسی انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اپنے کمال یعنی خود احتسابی ہائیسٹ پاسبل لیولز اچیو کر لے۔ خود احتسابی کسے کہتے ہیں؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ سے کڑا سوال پوچھ سکنے کی صلاحیت، اپنے آپ سے ٹف کویسچن، بالکل کہ جی میں ایسا کیوں ہوں جیسے ہوں، مجھے یہ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا یا ایسے کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ سے کویسچن۔ وہ انسان جو اپنے آپ سے سیلف ایویلویشن کا کویسچن نہیں کر رہا، اس کی تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ انسان جو
دوسروں کو تو جج کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جج نہیں کر رہا۔ تربیہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر جج بن جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو کرٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں۔ کرٹیکل ایویلویشن کی توپیں دوسروں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے آپ کو، یعنی اس کدال سے اپنے آپ کو کریدتے ہیں۔ کلیئر ہو رہی بات؟ تو یہ میں نے صرف ابھی 2 اسٹینڈرڈز تربیہ کے بیان کیے ہیں۔ تربیہ کی اب میں بات کروں گا، تربیہ کی میتھڈالوجی کیا نہیں ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں تربیہ کا کہہ لیں، تربیہ کی بات کرنا یا تربیہ کے حوالے سے کنسرن لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے لیے تربیہ ایشو نہیں ہے، تربیہ ان کا، انہیں مطلب کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے، تربیہ کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور تھوڑا سا طبقہ ہے جو تربیہ کے حوالے سے فکر کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جو لوگ تربیہ کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تربیہ کی میتھڈالوجی کیا نہیں ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے، اب ہم اس کی بات کریں گے۔ میں اس کی آخر میں پھر میں آپ کو کویسچن آنسرز کا ٹائم دوں گا، آپ اس میں کویسچنز مجھ سے کیجئے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں تربیہ میتھڈالوجی۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو تربیہ کی میتھڈالوجی، وہ انسٹیٹیوشنز جہاں تربیہ، یعنی بہت تھوڑے سے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے، اور بہت تھوڑی سی فیملیز ہیں جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے تربیہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ان کی پرائیورٹی ہے تربیہ۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تربیہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہم کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں، یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تربیہ کیا نہیں ہے، تربیہ کس راستے سے کر کے تربیہ نہیں حاصل ہو سکتی اور کس راستے پہ چل کے تربیہ حاصل ہوگی۔ تو ایک وہ میتھڈالوجی جو تربیہ کی میتھڈالوجی نہیں ہے، اس میں پہلی چیز ہے کنٹرول، دوسری ہے کنڈیشن، اور تیسری ہے مانیٹر۔ کنٹرول، کنڈیشن اور مانیٹر۔ تو وہ جو تھوڑے سے لوگ ہماری سوسائٹی میں تربیہ کی فکر کر رہے ہیں، چاہے گھر میں، چاہے ادارے میں، چاہے مدرسے میں، وہاں جس تربیہ کی میتھڈالوجی پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں۔ کنٹرول یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بچوں کو پہلے اپنے قابو میں لے آؤں، اس کے بعد میں انہیں خوف یا لالچ کے ذریعے ایک خاص عمل کی عادت ان میں پیدا کر دوں، اور پھر اس کے بعد ان پہ چیک رکھوں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کرنے سے آپ جو لو آف گڈ ورک ہے وہ اس کے اندر انسٹل نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنی خوشی اور اپنے شوق سے اس کام کو وہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس معاشرے میں بھی کر سکے جہاں اچھے کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پہ بھی کر سکے، ان حالات میں بھی کر سکے جہاں اچھا کام کرنے پہ آزمائش یا خطرہ موجود ہے، اس میں بھی کھڑا ہو سکے۔ کیا خیال؟ تو یہ تو وہ کیریکٹر ہے ہی نہیں۔ کیسے ہم کون سی میتھڈالوجی دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اگینسٹ میں ایک میتھڈالوجی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے ریلیشن شپ۔ بچے کے ساتھ تعلق بنائیے۔ آپ جس بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کی ساری وقت کوشش کرتے رہیں گے، کبھی کنٹرول ہوگا کبھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ریلیشن شپ کسے کہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو بہت بڑا کرائسس ہے وہ ریلیشن شپ کرائسس ہے۔ بہت اچھے لوگ، بہت اچھی لیڈیز، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ خراب ہے، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے مدر اور فادر کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ خراب ہے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو باس اور کلائنٹ کو خوش کر رہے ہیں لیکن فیملی کو خوش نہیں کر پا رہے۔ تو ریلیشن شپ بہت اہم ہے، اور ریلیشن شپ جس بچے کی آپ نے تربیہ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو ہم ایک اکثر اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ
کہ تعلق جو ہے وہ تربیہ کی شرط ہے. ٹھیک ہے, کچھ اس سے پہلے کی شرطیں ہیں, ان کی تو میں بات نہیں کر رہا. مطلب مثال کے طور پر آپ بچے کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی تربیہ ہونی چاہیے, آپ خود ٹھیک ہونے چاہیے, یہ تو بالکل پکی بات ہے, مطلب اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں, تو یہ تو ہونا ہی چاہیے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ بچے کے ساتھ تعلق بنائیں, یہ سب سے پہلا کام ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے بچے کے پسندیدہ انسان نہیں بنے تو آپ بچے کی تربیہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ, وہ انسان جو ہماری سوسائٹی میں, وہ بندہ جو کسی بچے کی تربیہ کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے, وہ بچے کا پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہا, بچے اسے پسند ہی نہیں کر رہا. تو آپ نے ریلیشن شپ اچھا بنانا ہے اور ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوگا اس کا بہت آسان سا فارمولا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ادھر. یہ کیسے ہوگا؟ بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش زیادہ کریں, بچے کو سمجھانے کی کوشش کم کریں. یعنی آپ کا بچے کو سمجھانے کا کام 20% ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو سمجھنے میں 80% ٹائم اور انرجی لگنی چاہیے. 80% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھنے میں لگے, 20% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھانے میں لگے. اگر سمجھانے کا کام سمجھنے سے زیادہ ہو جائے گا تو جس سے تعلق بنا ہوا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کی ماسٹر ہو جائے. ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی نفسیات کے اوپر ان کی دسترس ہو جائے, سمجھ لیں کہ میرا بچہ کن سچویشنز میں کیسے بیہیو کرے گا, کیسے کام کرے گا, کیسے سوچے گا. وہ جتنا اپنے بچے کے بارے میں جانیں گے اتنا اچھا ہوگا, اور جتنا آپ بچے کے بارے میں سمجھیں گے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کون سی چیزیں جن سے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں, وہ میں ابھی اس وقت نہیں بتا سکتا, لیکن مثال کے طور پر آپ جج نہیں کریں, آپ رسپیکٹ دیں بچے کو. ایک آسان سی بات میں بتاتا ہوں, آپ جتنا بڑا آدمی اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے آدمی کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے آپ اتنی رسپیکٹ اپنے بچے کو ابھی سے دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بن کے دکھائے گا. اس وقت تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح کا برتاؤ اپنے بچے سے کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, سوسائٹی میں اس طرح کا ٹریٹمنٹ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں جنہیں اس طرح بولا جاتا ہے, اوئے ادھر آؤ, چپ ہو جاؤ, چلے جاؤ. سوسائٹی میں وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اس طرح سے بات ہوتی ہے؟ سوسائٹی میں کون سے لوگ ہیں جن کی بات کاٹ دی جاتی ہے, جن کی بات نہیں سنی جاتی, جن کو یہ بولا جاتا ہے یار میرا دماغ مت کھاؤ, دفع ہو جاؤ, دماغ نہیں کھاؤ. سوسائٹی میں جس طرح کے لوگوں سے اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے نا, ابھی تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ وہ سیکھ رہا ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں. جتنا بڑا آدمی آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا, اتنے بڑے آدمی کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے آپ وہ ابھی سے دینا شروع کریں. کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسرا کام, تربیہ کی جو میتھڈالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز. ریفلیکٹیو کانورسیشنز یہ کیا چیز ہے؟ ایسا مکالمہ یا ایسی بات چیت جس سے سوچ میں گہرائی پیدا ہو, سوچنے غور کرنے کا دروازہ کھلے. کچھ بات چیت, ہر کانورسیشن ریفلیکٹیو نہیں ہوتی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ بات چیت کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے سوچ بند ہو جائے. تو اس کی بھی اپنی ڈیٹیلز ہیں. بہت ہی بیسک بات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے 7 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے جو کویسچن نہ کرتا ہو؟ 7 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی بچہ یا 5 سال سے کم عمر کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہے جو سوال نہیں کرتا؟ کوئی ایسا دیکھا؟ تو ریفلیکٹیو کانورسیشن بچے کے سوال پر خوش ہو کے اور سوال کو ایکنالج کر کے اور سوال پر سوال کا رسپانس دینے سے پیدا ہوتی ہے. 5, 6, 7 سال کی عمر کا بچہ سوال کیا اس نے, آپ خوش ہوئے اور آپ نے سوال کو سوال سے ہینڈل کیا,
اور پھر ایک ایکسچینج شروع ہوا، اس کا سوال، میرا سوال، میری بات، اس کی بات، اس کے نتیجے میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں. یہ جو بات چیت ہے یہ ریفلیکٹیو کانورسیشن ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ باتوں سے زیادہ تعلیمی کام کوئی نہیں ہے، بلکہ 3 کام میں آپ کو ایک اور اکثر میں کہتا ہوں: کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا. 10 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے اس سے زیادہ تعلیمی کام کوئی اور نہیں ہے. 10 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے سب سے زیادہ جو تعلیمی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. ہماری ایجوکیشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مطلب بند کرو باتیں اور سوالات، اب میں جو سکھا رہی ہوں وہ سنو. مطلب نیچرل ایجوکیشن پروسیس کو انٹرپٹ کر کے پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ گھوم رہا ہے تو وہ اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ ٹریول کرنے میں کیا کیا سیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، بہت کچھ اس میں بھی حاصل ہوتا ہے. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن جو ہے، چھوٹے بچے سوال کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. بڑے بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سوال کرنے چھوڑ دیے. آپ نے 5 سال سے کم عمر کا، آپ بلکہ میں ایک کویسچن اگر آپ سے کروں، آخری دفعہ آپ نے کسی 5 سال یا 7 سال سے کم عمر بچہ، اور وہ آپ کا نہیں کسی اور کا، آپ کا اپنا بچہ اگر اس ایج کا ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، اینی چائلڈ جس کی عمر 7 سال سے کم تھی، اس کے ساتھ آپ کا 1 گھنٹہ آخری دفعہ کب گزرا ہے؟ گزرا ہے کبھی؟ 15 منٹ پہلے 1 گھنٹہ رہا، اور 7 سال سے کم تھا، 3 سال کا تھا. آپ کا اپنا بچہ تو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا آپ سے؟ بہت کیا، سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات میں اور بتاؤں، اگر کبھی، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتا ہے آپ کا نفسیاتی ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. جیسے وہ LFT ہوتا ہے نا، لیور فنکشنل ٹیسٹ، اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب ہم سب کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. بہت آسان بات یہ ہے، آپ 7 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ، اس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزاریے. اگر وہ آپ سے سوالات کر رہا ہے تو پہلا لیول سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا آپ کلیئر ہو گیا. آپ نے کہا ہاں، مطلب بیسک لیول میں اس کی اسسمنٹ میں، یعنی دیکھیں بچہ صرف اس انسان سے سوال نہیں کرتا جو ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ کلاس میں سوال نہیں کرتا. کبھی آپ نے سوچا؟ لیکن اگر ٹھیک ہو ٹیچر تو سوال کرتا ہے. تو پہلا لیول یہ ہے کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ رہے اور اس نے آپ سے سوال کر لیا، تو اس کا مطلب ہے پہلا لیول آپ کی نفسیاتی صحت کا آپ پاس ہو گیا. آپ مطمئن، آپ خوش ہوں، یا اللہ تیرا احسان ہے، میری نفسیاتی صحت ٹھیک ہے. یہ بچہ یعنی کائنات کا سمجھ لیں سب سے زبردست، یعنی انسان اپنی ساری زندگی میں سب سے پرفیکٹ اسٹیٹ میں جو ہوتا ہے وہ بچپن کا اسٹیٹ ہوتا ہے. ابھی تازہ اللہ کے پاس سے آیا، بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے سوال کر لیا. دوسری بات، آپ اس کے سوالوں پر اداس نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے، اور آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کھیل کود ہو رہا ہے. اگر آپ کی بات چیت اور کھیل کود بھی شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دوسرا ٹیسٹ بھی آپ نے کلیئر کر لیا. اللہ کا شکر کریں کہ آپ بچے کو اچھے لگتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھیل لیتا ہے، آپ اس کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں، کھیل کود ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، آپ نفسیاتی طور پہ بالکل فٹ ہیں. آپ کے ساتھ مطلب اس بندے کو آپ رشتہ دے سکتے ہیں، اس کا رشتہ قبول کر سکتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے نفسیاتی طور پر. اس سے کوئی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کوئی سائیکو نہیں ہے یہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل بیسک آپ کو کہہ لیجئے، کتنی اچھی بات ہے. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن جو ہے، 7 سال سے کم عمر کا تو ہر بچہ سوال کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ٹیچر کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو جائے، اسی لیے ہم یہ کورس کرا رہے ہیں. ہم یہ کورس اسی لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہم سب کے مسئلے صحیح ہو جائیں.
مطلب ٹیچر کا بھی مسئلہ ہے, امی کا بھی مسئلہ ہے, ابو کا بھی مسئلہ ہے, ان سب کا مسئلہ ہے. مطلب ابو جان کے بہت مسئلے ہیں, امی جان کے بہت مسئلے ہیں, ان کو مطلب اچھی خاصی مرمت چاہیے. اور اس میں کوئی مطلب ہمیں جب تک ہم کھل کے یہ نہیں کہیں گے نا کہ یہ مسئلہ ہے, تب تک ہم اپنے مسئلے ٹھیک نہیں کر سکتے. جب تک ہم کہیں گے نا نہیں ہمارے اس وقت شہر کی ساری امیاں بالکل ٹھیک ہیں, ابو بالکل ٹھیک ہیں, ٹیچر بالکل ٹھیک ہے, بچہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ مطلب اللہ تعالیٰ پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ جو ابھی بنا کے بھیج رہا ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے, اور ہم سب جیسے بن گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ہمارے مطابق ایڈجسٹ کرے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ تو بہترین ساخت پہ تخلیق کیا گیا ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک مسئلہ جو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہمارے تعلیمی نظام میں, بعض اوقات بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, بعض اوقات ٹیچرز کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, اور پرابلم یہ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جواب نہیں دیتا بچہ. ہم سوال کرتے ہیں اور یہ آنسر نہیں, یہ ہم نے کویسچن کیا اور اس نے آنسر نہیں دیا. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ بچہ آنسر نہیں دے رہا, پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا. ایک عرصہ ہو گیا اس نے کوئی سوال نہیں کیا. ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے اگر کوئی بچہ سوال کرنا چھوڑ دے, نیندیں اڑ جانی چاہیے. اگر میرے پاس کوئی یہ بات کہے کہ میرا بچہ انڈر ویٹ ہے تو میں تھوڑا سا فکر مند ہوں گا, اچھا انڈر ویٹ ہے, پریشانی کی بات ہے. پھر اگر وہ یہ کہے کہ اس نے سوال ہی نہیں کرتا, تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اس سے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی یہ کہے میرے بیٹے کو جانڈس ہو گیا, خدا نخواستہ, اس سے زیادہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ کویسچن نہیں کر رہا. پتہ ہے آپ کو ہماری سوسائٹی میں نان کویسچننگ ایٹیچیوڈ کو ایز پرابلم ہم سمجھتے ہیں, بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں, سوال ہی نہیں کرتے. آپ لوگ بہت سوال کرتے ہیں, آپ ان کی امی ابو کو بلائیں گے, پیرنٹ کو بلا کے کہیں گے آپ کو بچہ بہت سوال کرتا ہے, اس کو سمجھائیں. اس قسم کی جہالتوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بالکل, اس میں کوئی مطلب ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل صاف. دیکھیں اپنے مسئلوں کو ہم خود پہچانیں اور مانیں. بہت بڑا تکبر یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی اور اپنے مسئلے کو تسلیم نہ کریں. یہ کبر ہے. ہم اس کو تسلیم کریں, نہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم بچے کے ساتھ ہم اس کے کویسچنز کے لیے اپریشیٹو نہیں ہیں, اس کو ہم تسلیم کریں. تو ریفلیکٹیو کانورسیشن اس وقت پیدا ہوتی ہے آئیڈیلی جب وہ سوال کرتا ہے. ان کیس اگر وہ سوال نہیں کر رہا تو پھر اس طرح ٹریگر ہوتی ہے کہ میں سوال کروں لیکن سوال کا جواب لینے کی ضد نہ کروں. سوال کا جواب اگر معیار پہ نہیں ہے تو اس پہ میں اس کی دل شکنی نہ کروں. میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اس لیے نہیں کہ تم اس کا جواب دو, اس لیے تاکہ ایک تھنکنگ پروسیس انیشیٹ ہو. سوال اس لیے نہیں اٹھایا کہ میرے ذہن میں ایک صحیح جواب ہے, تم نے اگر صحیح نہیں دیا تو بس تمہاری شامت, تمہیں ٹیوشن لگوا دیں گے, تمہارا کھیل بند کرا دیں گے. یہ حرکتیں نہیں ہو رہی. تو کویسچن ایکچولی ریفلیکٹیو کانورسیشن, ایک چیز جو ریفلیکٹیو کانورسیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, اگر میں 2-3 چیزوں کی بات کروں ریفلیکٹیو کانورسیشن کیسے ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ وہ سوال, بچے کا سوال یا پھر میرا وہ سوال جو میں نان تھریٹننگ مینر میں اس سے کر رہا ہوں, جس کے جواب پہ میں انسسٹ نہیں کر رہا, جس کے کمزور جواب کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جس کے غلط جواب پر بھی میں ناراض نہیں ہوتا بلکہ میں اس کی بیسس پر ایک کانورسیشن جنریٹ کرتا ہوں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جس سے ریفلیکٹیو کانورسیشن پیدا ہوتی ہے وہ ہیں کہانیاں. اسی طرح ریفلیکٹیو کانورسیشن اور پیدا ہوتی ہے وہ ہے پوئٹری. پوئٹری جو ہے وہ کسی بھی انسان کو سوچ کی گہرائی میں لے جانے کا ٹول ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنے سارے لوگ ہیں جو اتنے مزے سے کہتے پھرتے ہیں مجھے بچے اچھے نہیں لگتے.